ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ میری اور اس ہدایت کی جسے دے کر اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے، مثال اس شخص کی سی ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا کہ اے میری قوم، بلا شبہ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک بڑے لشکر کو دیکھا ہے اور میں دو ٹوک ڈرانے والا ہوں کہ لشکر تمہیں ختم کرنے کے لیے آ رہا ہے، بس تمہیں بھاگنے کی فکر کرنی چاہیے۔ بس اس کی قوم میں سے کچھ لوگوں نے تو اس کی بات مان لی اور شام ہوتے ہی وہ نکل گئے اور مہلت کے مطابق آرام سے چلے گئے، اور کچھ لوگوں نے اس کی بات کو جھٹلایا اور صبح تک اپنے ٹھکانوں پر ہی رہے۔ لشکر نے صبح کو ان پر حملہ کر دیا، انہیں تباہ و برباد کر کے جڑ سے اکھیڑ دیا۔ بس یہی مثال ہے اس شخص کی جس نے میری اطاعت کی اور جو شریعت اور ہدایت میں لے کر آیا اس کی پیروی کی، وہ کامیاب ہو گیا اور نجات پا گیا۔ اور اس شخص کی جس نے میری نافرمانی کی اور میرے لائے ہوئے حق دین کو جھٹلایا، وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ مسلم کتاب الفضائل۔ عرب کے لوگ مصیبت اور آفت کے وقت ایسا کیا کرتے کہ کوئی شخص اپنے کپڑے چیر پھاڑ کر اتار لیتا اور اسے سر پر یا لکڑی پر لٹکا کر بالکل ننگا ہو کر چیختا چلاتا رہتا تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو کر اس کی بات کو غور سے سنیں۔ لیکن بعد میں یہ صرف ضرب المثل بن کر رہ گئی، جس کو واضح طور پر اعلان کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح وہ شخص خطرے سے اپنی قوم کو آگاہ کرتا ہے، میں بھی تم کو اسی طرح سے آگاہ کرتا ہوں۔ سرزمین عرب اور خاص کر قریش میں نذیر کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشہور تھا۔ کاہن لوگ اسے زیادہ استعمال کیا کرتے تھے۔ ایک کاہنہ عورت نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو دیکھا تو کہنے لگی کہ یہ عورت یا تو خود نذیرہ ہے یا نذیر کو جنم دینے والی ہے۔ اسی لیے قرآن میں لفظ نذیر کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کو یہاں نذیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو یہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اس شخص کی طرح خبردار کیے دیتا ہوں اپنے لشکر سے آگے آگے بھاگ